अगर मुझसे दूर जाने का इतना शौक था तो भागने की जरूरत नहीं थी, मैं तुम्हें खुद कब्र में उतार देता। राहिम शाह ने माही के बाल दबोचे, चेहरा करीब किया तो माही तड़प उठी थी। मैं तुमसे नहीं डरती राहिम शाह, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम मार दो मुझे। वो बेबसी से चिल्लाई तो राहिम गहरा मुस्कुराया। ये बहादुरी पर तो वो आशिक हुआ था, तुम्हें मारने के लिए मेरी कुर्बत काफी है। मिसिज राहिम शाह, आज मैं तुम्हें बहुत अजियतनाक सजा दूंगा। उसके कान में सरगोशी करते उसने जूही माही की फ्रॉक की डोरी खींची। वो दुल्हन बनी कमरे में बैठी अपने शौहर का इंतजार करने लगी थी। वो बेबस थी, मजबूर थी, उसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। तो मेरी राह तक रही हो? सीरियसली, मैंने तो कुछ और ही सोच रखा था। एकदम से दरवाजा खुला, राहिम अंदर दाखिल हुआ। उसने माही को इस तरह दुल्हन बने अपने इंतजार में बैठा देखा तो कहका लगा कर हंस पड़ा। आगे बढ़कर एक झटके से उसका घूंघट उठाया और उसका जबड़ा अपने हाथों में लेकर भरपूर निगाहों से उसे देखने लगा। रुखसती से भागने से पहले अपनी अकल इस्तेमाल करती तो तुम्हें पता चल जाता कि मैं तुम्हें खुद ही कब्र में उतार देता। उसे अपने बिखरे बाल समेटकर उसके कान के पीछे किया और अपनी गर्म सांसों से उसकी होश उड़ाने लगा था। खुदाकल ने मुझे छोड़ दिया, अगर आप मुझसे चाहते क्या है? माही ने मजामत करके एक झटके से अपने हाथ छुड़वाने चाहे। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुमने मेरी बदनामी करवाई, मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से कब्र में उतारूंगा। उसकी आंखों से खून उतरने लगा था। ठीक है, जान से मार ही दें आप मुझे, मैं वैसे भी नहीं जीना चाहती। माँ बाप छोड़ गए, फिर मेरी इज्जत आपने बर्बाद करनी चाहिए और फिर मेरी शादी टूट गई। मैं नफरत करती हूँ आपसे। उसने एकदम से खुद को छुड़ाया और मुंह पर हाथ रखने रोने लगी थी। तुम्हारे लिए मेरी कुर्बत की सजा ही काफी है मिसेज राहिम शाह, मैं तुम्हें अपनी कुर्बत की ऐसी मार मारूंगा कि तुम मुझसे पनाह मांगोगी। उसने एक झटके से उसके कमर से पकड़ कर खींचा और जैसे ही उसकी फ्रॉक की डोरी खींची तो माही राकिब शाह की चीख बुलंद हुई थी। तुम्हारा शौहर हूं मैं और तुम पर मेरा पूरा हक है, समझी तुम? उसने एक झटके से उसे धक्का देकर पलंग पर फेंका और जैसे ही उस पर झुका माही उसके कदमों में गिर गई। आपको मेरी कसम है, अगर आपको जिंदगी में कभी मुझसे मोहब्बत हुई है तो इस मोहब्बत की कसम, खुदा के लिए मुझ पर जुल्म मत करें, वरना मैं जीते जी ही मर जाऊंगी। राहिम उसकी बात सुनकर पत्थर का हो गया था। माही के हाथों पर उसकी गिरफ्त ढीली हो गई और उसने एक झटके से उसे छोड़ दिया। हर बार मुझसे बच जाओगी ये सोचना भी मत, समझी तुम? पलट कर उसने उंगली उठाकर उसे वार्निंग दी और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया था। माही वही खुद में सिमटे हुए ज़ारों की तरह रोने लगी थी। उसकी जिंदगी ने उसे किस राह पर डाल दिया था वो खुद से सोच कर रह गई थी। हेलो राहिम बेटा, तुम कब आओगे? मैं तुम्हारी राह तकते तकते थक सी गई हूँ, बेजान ने राहिम के फ़ोन रिसीव करते ही कहा था। अरे मेरी प्यारी बेजान, इस वक्त तक तो कोई इम्कानात नहीं है कि मैं इतनी जल्दी वापस आ सकूंगा। आपको मालूम है ना कि मुझे बहुत मुश्किल से छुट्टी मिलेगी, इसलिए आप प्लीज़ खुद को दुख ना दें और दिल छोटा ना करें। उनसे अपनी जुबान दांतों में दबा कर कहा, क्या मतलब है? तुम्हें देख पूरे 4 साल होने वाले हैं और तुम हो के वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे हो। बेजान ने रूहान सी आवाज़ में कहा तो एक लम्हे के लिए राहिम का दिल तड़प उठा। आप फिक्र ना करें, मैं कुछ करता हूँ। आप इस तरह रोएंगे तो फिर मैं यहाँ कैसे सुकून से रह पाऊंगा? उसने उनकी दुखती रग पर हाथ रखा तो एक लम्हे में बदल गई। अरे कोई बात नहीं, तुम वहाँ रहो आराम से, बस रोज फोन कर लिया करो तो तुम्हारी इस बेजान को सुकून मिलेगा। 4 साल से तुम्हें रूबरू नहीं देखा, माँ का दिल तड़पेगा ना। उन्होंने उससे लाड से कहा था। चले फिर, क्लाइंट की कॉल आ रही है, उसने कहकर कॉल काट दी थी। फिक्र न करें बीजान, मैं जल्द आपके पास आ रहा हूँ, बस आपको सरप्राइज देना चाहता हूँ, इसलिए कुछ भी ना कहा। आपकी खुशी में आपकी आंखों में देखना चाहता हूँ जो मुझे 4 साल बाद देखकर आपको हासिल होगी। अच्छा बात सुने, अबरार साहिब मेरी टिकट बुक करवा दें, मैं कल ही पाकिस्तान वापस जाना चाहता हूँ। उसने अबरार साहिब को फौरन से फ़ोन कर मिलाकर कहा था। जी जी, मुझे अर्जेंट टिकट चाहिए, मुझे घर जाना है, मेरी यहाँ छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं। उसने फ़ौरन से अपनी टिकट बुक करवाई और अपनी पैकिंग करने लगा। आज जल्दी मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करने वाला हूँ। बहुत अरसे से मैं इस बात का इंतज़ार कर रहा हूँ कि सही मौका मिलते ही आपसे बात करूँ। आप जितने अरसे से मेरे सर पर सहरा सजाने के सोचे हुए हैं वो ख्वाहिश अब आपकी पूरी होने जा रही है और शायद मेरी भी। उसने खुद कलामी करते हुए खुद से कहा और अपना सामान पैक करने लगा। उसकी सुबह 9 बजे की फ़्लाइट थी और उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। वो लंदन से पाकिस्तान जाना चाहता था। पूरे 4 साल उसने इस दिन का इंतज़ार किया। इन 4 सालों में उसने सबसे ज़्यादा याद बीरजान को किया और फिर माही को किया था। वो उसे कभी नहीं भूल सकता था। शहजाद ज़रा मुझे अरहम का फ़ोन तो लगा दो, कल रात को सिर्फ बात हुई है और अब रात होने को है, न जाने क्यों मेरा फ़ोन ही नहीं उठ रहा है। बीरजान की आवाज़ में बेपनाह फिक्र मौजूद थी। क्या हो गया है आपको? कर लेगा फ़ोन भी आपको, क्यों हर वक्त उसी की फ़िक्र में मुब्तला रहती हैं? ये शहजाद था चच्ची जान का बेटा। जी बीजान, शहजाद बिल्कुल ठीक कह रहा है और मसरूफ़ होगा इसलिए फ़ोन नहीं किया आपको। आप पुरसुकून हो जाएं। चची जान ने भी आगे बढ़कर बीजान को दिलासा दिया तो वो एकदम से खामोश हो गई थी।
अस्सलाम वालेकुम भी जान। जानी पहचानी आवाज़ पर उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो एक लम्हे के लिए पत्थर की हो गई। वहाँ अरहम शाह दरवाज़ों के बीचों बीच मौजूद था। तुम मेरी जान, तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है। वो शहजाद की मदद लेकर सोफे पर से उठी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब कदम बढ़ाने लगी। अरहम ने भी भागकर उन्हें अपने गले से लगा लिया। 4 साल बाद वो उनका लम्स महसूस कर रहा था। कैसे ना खुश होता। देखिए, अगर मैं आपको बता देता तो जो खुशी आपकी आंखों में नजर आ रही है इससे महरूम हो जाता ना। उसने उनको अपनी बाहों में भरकर कहा तो बीजान के चेहरे पर खुशी के बेपनाह आसार नजर आने लगे। बहुत अच्छा किया तुमने अरहम, बहुत खुश हुई मुझे तुम्हें देखकर। चची जान ने भी आगे बढ़कर उसे गले से लगाया तो वो मुस्कुरा दिया। बाबा जान कहाँ है, नजर नहीं आ रहे? अरहम ने बीजान से पूछा तो वो उदास हो गई। बेटा, तुम्हारे बाबा जान की तबीयत ठीक नहीं है, पिछले 2 दिनों से वो बिस्तर पर पड़ गए हैं। तुम्हें नहीं बताया कि तुम टेंशन लोगे, उन्होंने अरहम को कहा तो वो एकदम से परेशान हो गया। आप इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा सकती हैं? बाबा जान की बीमारी आपको मुझसे बिल्कुल नहीं छुपानी चाहिए थी। वो परेशान होकर जीने चढ़ने लगा क्योंकि बाबा जान का कमरा सबसे ऊपर था। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान, उसे सलाम किया तो बाबा जान नीम गनूदगी की हालत में थे। फौरन से आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। राहिम बेटा, तुम कब आए? तुम्हारी राह तकते तकते तो मैं थक गया हूँ। चाहता हूँ कि अब तुम आ जाओ हमेशा के लिए यहीं पाकिस्तान और अपने दिल को साफ कर लो, सबको माफ कर दो। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ बेटा। जमीनों का सारा निजाम अब तुम्हें ही तो संभालना है। तुम क्यों इस कदर सबसे रूठे हुए हो? माजी की एक जात पर उन्होंने अरहम से कहा तो वो मुस्कुरा दिया। उनका हाथ थाम कर कहने लगा, मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान आकर मुझे इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा। आप मुझे पाकिस्तान रोकने की बात करेंगे, वरना जहाँ तक मुझे याद है आप ही वो पहले शख्स हैं जिन्होंने मुझे इस घर से निकालने का कहा था। उनका वो इल्ज़ाम जो मुझ पर लगा वो मुझ पर साबित ही ना हो सका। इसके बावजूद भी आपने मुझे यहाँ से जाने का कहा। मैं वहाँ बिल्कुल सेटल हो गया हूँ, अब यहाँ कैसे आ सकता हूँ? और हमने गुजरे दिनों की याद का हवाला देते हुए कहा तो दोनों की आंखें नम होने लगी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद तुम्हें मालूम ही नहीं कि माही की मंगनी टूट गई है और उसकी शादी भी नहीं हो सकी है। बाबा जान ने उस पर एक ऐसा इंकशाफ किया कि वो उन्हें देख कर रह गया। मुझे कोई परवाह नहीं है कि किसी की शादी हुई है और किसी की शादी नहीं हुई। मैं यहाँ सिर्फ आप दोनों से मिलने आया हूँ और अपनी छुट्टियों के चंद दिन गुजार कर वापस लौट जाऊँगा। मैं दोबारा यहाँ नहीं रहना चाहता। जो कुछ हुआ उसके बाद तो हरगिज़ भी नहीं। बस सिर्फ आप लोगों से ही मिलने आया हूँ। आपने मुझसे अपनी बीमारी की खबर क्यों छुपाई? उसने आगे बढ़कर बाबा जान का हाथ चूमा। ये वही हाथ था जो 4 साल पहले इस पर उठा था। लेकिन अरहम के दिल में उनके लिए मौजूद मोहब्बत कम ना हुई थी। शायद इसी बात की सजा मिली है। 4 साल पहले जो तुम पर हाथ उठाया है, उस दिन के बाद से रफ्ता रफ्ता टूट रहा हूँ। अपना गम दिल में दबा रहा हूँ और किसी को कुछ भी नहीं बता पा रहा। तुमने मुझे माफ तो कर दिया है ना? उसके बाबा जान ने पूछा तो वो उठा और उनके गले लग गया। मैं मानता हूँ कि कुछ गलतियाँ औलाद से होती हैं और कुछ गलतियाँ वालिदैन से होती हैं, लेकिन ये गलतियाँ इन दोनों के मजबूत रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकती। हमारा रिश्ता भी इतनी जल्दी ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता। मैं आज भी आपसे मोहब्बत करता हूँ। और हमने उनके हाथ चूमकर अपनी आंखों से लगाए। न जाने क्यों ऐसा लगता है कि अब चला जाऊंगा। ये आखिरी दिन चल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है। भाई की जिम्मेदारी अब भी मुझ पर है। बहन की इकलौती निशानी है वो, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? और हमने उनकी बात पर सर उठाकर उन्हें देखा था। कैसी बात? उसका दिल किसी अनहोनी के तहत दरसने लगा था। क्या तुम माही को अपनी जिंदगी का साथी बना लोगे? मैं चाहता हूँ कि तुम उससे निकाह कर लो। जो कुछ हमारे दरमियान हुआ उसे भूल जाओ। माही का पूरे अरसे में कोई कसूर नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद उसकी मंगनी भी टूट गई। वो अभी तक इस गम को अपने सीने से लगाए हुए है। मैं चाहता हूँ कि तुम हर चीज़ को भुलाकर उसे अपनी जिंदगी में शामिल करो। उन्होंने उस पर सातों आसमान गिरा दिए और वो खाली खाली निगाहों से उनकी तरफ देखने लगा था। जी आप क्या कह रहे हैं? ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं है। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? इस तरह करने से तो मुझ पर वो इल्ज़ाम सच साबित हो जाएगा, वो जुर्म साबित हो जाएगा जो मैंने किया ही नहीं है। उसने एकदम से उनका हाथ छोड़ा और खड़ा हो गया। क्या आप अपने बाप की आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? मैं अब अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें समेट रहा हूँ। उन्होंने अपना जुमला मुकम्मल भी ना किया था कि उनकी हिचकी सी लगी थी। बाबा बाबा, आप ठीक है ना? आपको क्या हो रहा है? आप प्लीज़ इन बातों को भूल जाएं। मैं अभी हॉस्पिटल चल जाते हैं। उसने फ़ौरन से उन्हें होश दिलाने की कोशिश की क्योंकि वो गनूदगी में जा रहे थे। उसने सबको आवाज़ देकर बुलाया, हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस बुलवा ली। बी जान, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। कम से कम आपको मुझे बाबा जान की हालत के बारे में बताना चाहिए था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चक्कर पर चक्कर काट कर अपने बी जान से कहने लगा, तो मैं बताना चाहती थी बेटा, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम 4 साल बाद वापस आए हो तो कहानी वहीं पर रुकी हुई है। मुझे माफ़ कर देना, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे तुम्हारे बाबा ने कहा था। बी जान ने रोते हुए उससे कहा तो उसने आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया। चुप हो जाएं, बस चुप हो जाएं, कुछ नहीं होगा। बाबा जान को आप हौसला रखें, उसने बी जान को हौसला देते हुए कहा तो एक अरसे के लिए, एक लम्हे के लिए उसका खुद का दिल भी तड़प उठा था
کیا ہوا ہے ڈاکٹر؟ آپ کچھ بتائیں گے؟ بابا جان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر کو اس نے وارڈ سے نکلتے دیکھا تو فوراً سے ان سے پوچھ بیٹھا۔ آپ کون ہیں؟ انہوں نے سوالی انداز میں آئی برو اٹھائی۔ میں ان کا بیٹا ہوں، ارحم علی شاہ۔ دیکھیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کے پھپھڑوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ دمے کی بیماری نے ان کی زندگی کو ایسا ایسا موت کی طرف دھکیل دیا ہے، ان کے پاس چند گھنٹے رہ گئے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر نے تو گویا اس کے سر پر بم پھوڑا اور وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگا، گویا اس کے بابا جان کے پاس وقت کم تھا۔ کاش یہ بات اسے پہلے پتہ چلتی، وہ کچھ کر سکتا، لیکن اب افسوس ہی کیا جا سکتا تھا۔ 4 سال پہلے۔ راحم کہاں ہو تم؟ جلدی سے نیچے آؤ۔ زمینوں سے واپسی کا چکر لگاتے ہوئے جب وہ گھر میں داخل ہوتے تو انہوں نے راحم کو آواز دے ڈالی۔ جی بابا جان، آپ نے مجھے بلایا؟ بابا جان کی گرجدار آواز سن کر وہ سمجھ گیا تھا کہ معاملہ سنگین ہے، اس لیے فوراً سے اپنے کان سے ہینڈ فری نکالے اور اپنا حولہ درست کرتے ہوئے باہر کی جانب آ گیا تھا۔ فوراً سے میرے کمرے میں آؤ، نصرت بیگم تم بھی، اور ماہی کو بھی میرے کمرے میں بھیجو۔ انہوں نے فوراً سے ان تینوں کو ہدایت کی تو راحم حیران رہ گیا تھا۔ بابا جان آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آخر ہوا کیا ہے؟ اسے نہ سمجھی سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ تینوں اب ایک کمرے میں موجود تھے۔ ہاں ماہی بیٹا، کہو جو کچھ مجھ سے تمہیں کہنا ہے، چاہتی ہو بالکل بھی مت گھبرانا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ انہوں نے اپنی بھانجی ماہی کو کہا، جو بچپن سے ہی ان کے پاس رہ رہی تھی اور ان کے گھر پر ہی پلی بڑھی تھی، کیونکہ ان کے بہن بہنوئی ایک حادثے میں جان بحق ہو گئے تھے اور ماہی کی ذمہ داری انہوں نے اٹھا لی تھی۔ ماہی ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ میں رات کو گھر میں اکیلی موجود تھی اور اس کی سسکیاں گونجتی اور ہم نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ کہنا کیا چاہتی ہو آخر بابا جان؟ آپ کا مقصد کیا ہے مجھے یہاں بلانے کا؟ اس نے چاروں جانب نظریں دوڑائیں اور حیرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ذرا صبر رکھو، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ماہی تم اپنی بات جلدی مکمل کرو۔ ہچکوں کے درمیان ماہی نے روتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اور اپنی بات مکمل کرنے لگی۔ آپ تمام لوگوں شادی میں جانے کے بعد کوئی ایک شخص گھر میں ہی رہ گیا تھا اور اس نے مجھے جنسی طور پر ہراساں کرنے کی کوشش کی۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ راحم علی شاہ تھا۔ ماہی کی بات سنتے ہی راحم علی شاہ اپنی جگہ سے اچھل پڑا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کیوں مجھ پر فضول الزام لگا رہی ہو؟ کیسی شادی؟ کون سی شادی؟ میں تو کل گھر پر موجود ہی نہیں تھا، اپنے دوست کے پاس گیا ہوا تھا اور اس بات کی اطلاع میں نے بیچ جان کو پہنچا دی تھی۔ راحم کا ایک دم سے دماغ گھوم گیا اور اس نے فوراً سے ماہی کی بات کی تردید کی۔ جھوٹ مت بولو راحم، مجھے ماہی پر پورا بھروسہ ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ وہ بھلا ایسا کیوں کرے گی؟ اس کی منگنی ہو چکی ہے، اس کی شادی ہونے والی ہے، اور وہ تم پر الزام کیوں عائد کرے گی؟ اس کی نیک نامی میں سے میں واقف ہوں، جبکہ تمہارے بارے میں تو میں نے سنا تھا کہ تم نے بیچ جان سے ماہی کے سلسلے میں بات کی تھی اور پھر اس کی منگنی کا سن کر ایک دم سے چپ ہو گئے اور پھر تم نے یہ گھٹیا طریقہ سوچا۔ تم آخر ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ میرے ہوتے ہوئے تم اس خاندان کی کسی لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالو گے؟ بابا جان کی باتیں سن کر وہ اپنے پلنگ پر ڈھیسا گیا تھا۔ سامنے موجود ماہی اسے دیکھ کر اور زیادہ زور زور سے رونے لگی تھی۔ آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں راحم؟ کمرے میں اندھیرا تھا، میں نے آپ کی طرف نہیں دیکھا تھا کیونکہ میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی، لیکن آپ نے ہی تو مجھ سے اپنا تعارف کروایا کہ میں راحم علی ہوں اور میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ کیا آپ نے ایسا نہیں کیا تھا؟ ماہی آنکھوں میں بے پناہ آنسو لیے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ بہت خوبصورت اور ڈھان 5 سے 20 برس کی لڑکی تھی جس کی شادی ہونے جا رہی تھی۔ حویلی والوں کا شادی میں جانا اس کی زندگی بھر کا روگ بن گیا تھا اور اسے کسی کا اکیلے جان کر اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، جس کی شکایت اس نے بابا جان سے لگا دی تھی۔ وہ دوبارہ کبھی اپنی عزت کو اس طرح غیر محفوظ ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اگر میں اندھیرے میں تم پر حملہ کروں گا تو تمہیں اپنا نام کیوں بتاؤں گا؟ کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ راحم کی برداشت کی حد جواب دے گئی تھی اور اس نے آگے بڑھ کر ماہی کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ تم ایک دم سے جیسے حواس پاختہ ہو کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ ہوش کرو راحم، کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اسے۔ بھی جان نے آگے بڑھ کر اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، لیکن اب اس کے غصے کو ہوا لگ چکی تھی، کسی طور ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے پا رہا تھا۔ افسوس تو مجھے آپ پر ہے بابا جان، آپ کو خود کے بیٹے سے زیادہ ماہی پر بھروسہ ہے۔ کیا گارنٹی ہے کہ سچ بول رہی ہے؟ اور کیا گارنٹی ہے کہ میں جھوٹ ہی بول رہا ہوں؟ کم از کم آپ کو اس معاملے میں اپنے بیٹے کی بات کا اعتبار تو کرنا چاہیے۔ میں کردار کا اتنا ہلکا نہیں ہوں۔ ہاں میں ماہی سے محبت کرتا ہوں، لیکن جب سے مجھے پتہ چلا کہ کسی اور سے منسوب ہے تب میں نے اسے محبت کو اپنے دل سے نکال کر پھینک دیا۔ بھلا ایسی محبت کا کیا فائدہ کہ دل کہیں اور ہو اور دماغ کہیں اور؟ میں نے ماہی نام کا چیپٹر اپنی زندگی سے بند کر دیا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ماہی کے ساتھ جو کیا غلط ہوگا اس میں میں ہی ملوث پایا جاؤں گا۔ وہ پھٹ پڑا تھا۔ تم سوچو اگر اس کے سسرال تک یہ بات پہنچ گئی تو کیا ہوگا؟ بی جان نے اس کے معاملے میں سنگینی کا احساس دلانا چاہا تھا۔ پھیلتی ہے تو پھیل جائے، جس بات کا پیچھے میں قصوروار نہیں ہوں اس کی ذمہ داری میں کیوں لوں؟ ماہی کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے نہ اس کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے، نہ میں نے اس کے ساتھ کچھ غلط ایسا کرنے کا سوچا ہے۔
اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ میرے دوست اسد سے پوچھ لیں، یہ لیں، اس رات وہ میرے ساتھ تھا، لیں یہ لیں بات کریں۔ اس نے کہتے ساتھ ہی ایک دم سے اپنے دوست اسد کو فون کیا اور اسد نے فون اٹھا لیا۔ ہاں اسد بتا ذرا، کل رات کو میں کہاں پر موجود تھا؟ تو اسے ملنے ہی آیا تھا نا؟ اس نے انتہائی امید سے اسد سے سوال کیا تھا تو چند لمحے فون کے دوسرے پار خاموشی چھائی رہی۔ کیا ہو گیا راہم، تو کل تو مجھ سے ملنے نہیں آیا، کہہ رہا تھا کہ حویلی میں ہی ٹھہروں گا؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اسد کے جھوٹ بولنے پر راہم کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کل اس کے ساتھ ہی اس کے ڈیرے پر موجود اس سے باتیں کرنے لگ گیا تھا اور آج وہ اس بات سے مکر رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ نا مراد، اب سب کچھ سچ ثابت ہو گیا ہے، اس کے باوجود بھی مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو؟ بابا جان نے آگے بڑھ کر اسے زوردار تھپڑ رسید کیا تھا۔ وہ پوری جان سے کانپ اٹھا۔ ماہی نے بھی یہ منظر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی۔ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ راہم کی آنکھیں دھڑا دھڑ بھیگنے لگیں۔ نکل جاؤ اس گھر سے، یا پھر ابھی کے ابھی ماہی سے شادی کرو۔ تمہارے پاس ان دونوں میں سے اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ ماہی سے شادی کر کے اس بات کو ختم کرو اور مٹی ڈال دو۔ جو کام تم نے کیا اس کی وجہ سے ہمارا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ ماہی جھوٹ نہیں بول سکتی، لیکن تمہارے دوست نے بھی تمہارے خلاف گواہی دی ہے۔ اب اس کے علاوہ تمہیں کسی بات کا ثبوت چاہیے ہے؟ وقوف کسی اور کو بتانا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میرا بیٹا نفس کا اتنا پجاری ہو رہا ہے کہ جب ماہی کو حاصل نہیں کر پایا تو اسے دوسری طرح سے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تم پر لعنت ہے۔ بابا جان نے ان دونوں کو سب کے سامنے لے جا کر یہ بات دہرائی۔ راہم کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ میں ہرگز ماہی سے شادی نہیں کروں گا، کہتے ساتھ ہی راہم جیسے ہی اندر جانے لگا تو اس کے بابا جان کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ تو پھر اس گھر میں ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ، خالی ہاتھ جانا کہ جو کچھ تمہیں عطا کیا ہوا ہے وہ میرا کمایا ہوا ہے اور میں تم جیسی نافرمان اولاد کے لیے اب اپنا ایک روپیہ تک خرچ نہیں کرنا چاہوں گا۔ جاؤ خالی ہاتھ یہاں سے، نکل جاؤ۔ انہوں نے ایک دم سے آگے بڑھ کر راہم کا ہاتھ پکڑا اور تقریباً کھینچتے ہوئے گھر سے نکال دیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ تو ہوش کریں، وہ ہمارا ایک اکلوتا بیٹا ہے، میں اس کے بغیر کیسے رہوں گی؟ بی جان نے آگے بڑھ کر مداخلت کرنی چاہی تو بابا جان کی دھمکی نے ان کے قدم بھی روک دیے تھے۔ اگر تم نے اپنے بیٹے کو روکنے کی کوشش کی تو میں اس عمر میں تمہیں طلاق دینے سے بالکل بھی نہیں ہچکچاؤں گا۔ بابا جان کی آواز سنتے بیوی جان کے قدم رک گئے تھے اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ اپنی نم آنکھوں سے اپنے لگتے جگر کو خود سے دور ہوتا دیکھتی رہیں، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ 4 سالوں نے راہم کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس کا صرف بی جان سے ہی تعلق رابطہ تھا۔ وہ اپنے دوست کی مدد سے بیرون ملک روانہ ہو گیا تھا اور وہاں اپنی پڑھائی کے مطابق ایک اچھی جاب کرنے لگا تھا۔ اس کی محبت نے اسے رسوا کر دیا تھا اور کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ آج 4 سال بعد جب وہ بی جان سے ملنے پاکستان واپس آیا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے بابا جان سخت بیمار ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ماہی کی منگنی بھی ٹوٹ چکی ہے اور شادی ابھی تک نہیں ہو سکی تھی اور وہ اب تک اپنے نصیبوں پر روتی پائی گئی۔ میں شادی ہرگز نہیں کر سکتی، بھلا میں ایسے شخص کو کیسے اپنی زندگی میں شامل کر سکتی ہوں جس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہا، مجھ سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کیا؟ میں یہ ہرگز نہیں کر سکتی۔ ماہی نے جب بابا جان کی خواہش سنی تو ایک دم سے چلا اٹھی تھی۔ میں تم سے مرا نہیں جا رہا ہوں شادی کرنے کے لیے، صرف اپنے بابا جان کی خواہش پوری کرنے کے لیے میں اپنی زندگی میں شامل کر رہا ہوں۔ کسی بھی قسم کی غلط فہمی سے خود کو آزاد کر دو، وقت آنے پر میں تمہیں اپنی زندگی سے آزاد کر دوں گا۔ اس نے سینے پر بازو لپیٹے کڑی انداز میں دیکھ کر اسے کہا تھا۔ ماہی کو خاموش ہونا پڑا۔ صاحب جی، آپ کو بی بی جان اور بابا جان اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ وہ ماہی سے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آیا تھا، تب اسے ملازمہ نے آ کر اطلاع دی۔ اس نے ایک چبھتی ہوئی نگاہ ماہی پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے میں ذیشان ولا کا ہر فرد موجود تھا۔ بابا جان انتہائی لاغر سے پلنگ پر بیٹھے ہی اور ماہی اور راہم کو دیکھ رہے تھے۔ راہم علی شاہ بن محمد علی شاہ، کیا آپ کو ماہین راکب ولد راکب علی سے نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، تیسری بار اقرار کرتے ہوئے راہم نے کہا تو بی جان نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اور اگر ذمہ داری اٹھائی ہے تو اسے نبھانا بھی۔ تمہارے بابا جان نے تمہارا نکاح اس لیے نہیں کیا کہ انہیں کچھ ہوتے ہی تم اسے چھوڑ دو، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مائی کے ساتھ اپنی باقی ماندہ زندگی گزارنی ہوگی۔ بی جان نے اسے کہا تو وہ دکھ سے انہیں دیکھ کر رہ گیا تھا۔ فکر مت کریں، 4 سال پہلے بھی سب کچھ چھوڑ کر میں نے خود پر ہر الزام سہ لیا، اس بار بھی آپ کا سر نہیں جھکنے دوں گا۔ اس نے پھیکی ہنسی ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا اور رخصتی روک دی گئی تھی اور وقت آنے پر کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ ماہی یہ سننا تو ایک گہری سانس خارج کی اور اب اپنے برے وقت کا انتظار کرنے لگی جو کسی بھی وقت اس پر آنے والا تھا۔ رخصتی کو 4 دن ہو گئے تھے اور وہ دونوں اجنبی بن کر ایک ہی چھت کے نیچے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ سنو ماہی، راہم کو ربڑی بہت پسند ہے، جب تم میٹھے میں ہاتھ ڈالو تو ربڑی ہی بنا لینا، چچی جان نے اسے اگلے دن پیار سے کہا تو وہ مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ بات سننے کوئی ضرورت نہیں ہے سب سوچتے کرنے کی، ویسے بھی ہماری شادی ہم حالات میں نہیں ہوئی ہے جو تم یہ سب کرتی پھرو۔ مجبوری میں کی جانے والی شادی میں ایسی کوئی بھی فارمیلٹی پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چچی کے جاتے ساتھ ہی راہم جو کچن میں کھڑا ان کی بات سن چکا تھا اندر داخل ہوا اور ایک دم سے اس کی کلائی پکڑ کر کڑک لہجے میں کہا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔
کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ شہزاد جو ان دونوں کے درمیان اس گفتگو کو سن چکا تھا ایک دم سے اندر داخل ہوا اور چہرے پر مسکان سجائے ماہی کو دیکھنے لگا۔ یہ تم اپنی بھابھی سے ہی پوچھ لو، وہی تمہیں سب کچھ بہتر طریقے سے بتا سکتی ہے۔ کہتے ساتھ راہیم نے اس کا ہاتھ ایک دم سے جھٹک دیا تھا اور چھت پر موجود اپنے خاص کمرے میں چلا آیا تھا جہاں وہ اکثر اسٹڈی کے لیے آیا کرتا تھا۔ کتنا تم سے کہا تھا تم انکار کر دو، دیکھو اب اس ظالم کے ہاتھ اپنی زندگی کس قدر گھٹ گھٹ کر جی رہی ہو۔ ایسی زندگی کا بھلا کیا فائدہ ہے؟ اب دیکھو بابا جان کو بھی ایک ہفتہ ہونے والا ہے، تم اسے طلاق کا مطالبہ کیوں نہیں کر لیتی؟ شہزاد نے ماہی کے جاتے ہی اپنا وار ایک بار پھر سے ماہی پر چلانا چاہا۔ 4 سال پہلے بھی اس نے ماہی کی عزت پر ہاتھ ڈال کر راہیم پر سارا الزام لگا دیا تھا، اور اس کے باوجود بھی جب ماہی کی شادی اس سے نہ ہوئی تو وہ بیچو تاب میں رہ گیا تھا۔ اب موقع دیکھ کر چوٹ کر رہا تھا، کچھ بھی نہیں کر سکتی میں، یہ میری قسمت ہے، مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے۔ اس نے ایک دم سے کترا کر نکلنا چاہا تو شہزاد نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ آخر کیوں اپنی زندگی کو برباد کرنا چاہتی ہو؟ اگر تم اسے طلاق لوگی تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، تو پھر راہیم ہی کیوں اس کا ظلم سہ کر اپنی زندگی داؤ پر لگانا چاہتی ہو؟ شہزاد کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ابھی کے ابھی اسے اپنی زندگی میں شامل کر لے۔ پچھلے 6 سال سے صبر کر رہا تھا اور اب تک اسے خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ ویسے ہی میرا اور راہیم کا پرسنل معاملہ ہے، تمہیں اس میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ماہی نے جب دیکھا کہ وہ حد سے زیادہ انٹرفیئر کر رہا ہے تو ایک دم سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اب موت تمہارا انتظار کر رہی ہے راہیم، اب صرف موت ہی تمہارا واحد حل ہے۔ میں نے بہت چاہا کہ تم اس کی زندگی سے دور چلے جاؤ، لیکن 4 سال بعد ایک بار پھر سے تم اس کی زندگی میں شامل ہو گئے ہو۔ بابا جان نے بھی کبھی میرے بارے میں نہیں سوچا، لیکن اب میں اپنے بارے میں خود سوچوں گا اور اپنی قسمت خود لکھوں گا۔ تم اپنے انجام کی طرف لوٹ جاؤ گے، جب تم ہی نہیں رہو گے تو ظاہر ہے ماہی ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے خود سے خود کلامی کرتے ہوئے چھت کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ہیلو، ہاں میں شہزاد بات کر رہا ہوں، مجھے تمہارے اس دوست کا نمبر چاہیے جو کرائے کا قاتل ہے۔ اس نے بآواز بلند کہا۔ ہاں میں اس سے خود بات کر لوں گا، تم فکر مت کرو، میں کل صبح ہی پہنچ جاؤں گا اس سے ملنے۔ وہ راہیم کی موجودگی سے بے خبر فون پر بات کر رہا تھا کہ راہیم نے اسٹڈی روم میں بیٹھ کر اس کی ساری گفتگو سن لی تھی۔ یہ تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ کس سے بات کر رہے تھے؟ کون کرائے کا قاتل؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ کیا چچا جان کو پتا ہے کہ تم ایسی باتیں کر رہے ہو؟ آخر کسی کی جان لینا چاہتے ہو؟ اس نے غصے سے باہر آ کر ایک دم سے اس کا گریبان پکڑا اور اسے جھنجھوڑ کر کہا تو شہزاد نے ایک دم سے اسے زوردار دھکا دیا۔ سچ سننا چاہتے ہو تو سنو، میں تم سے بہت نفرت کرتا ہوں، یہاں تک کہ 4 سال پہلے اپنے کیے کا الزام تم پر ڈالا اور ماہی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا سوچا، لیکن وہ پھر بھی تمہاری زندگی میں شامل ہو گئی۔ میں اکیلا رہ گیا، نہ میرے بارے میں کسی نے سوچا، نہ کبھی کسی کو ماہی کے حوالے سے میرا خیال آیا۔ تو یہ تم تھے جس نے ہم دونوں کی زندگی برباد کی؟ راہیم صدمے سے چور رہ گیا تھا۔ جی ہاں، اور اب تم اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن لو۔ ایک دم سے شہزاد نے اس کے ماتھے پر پستول رکھ دی۔ شہزاد یہ تم تھے؟ ماہی کی دردناک آواز سن کر شہزاد کا ہاتھ لرزا اور اس کے ہاتھ سے پستول چھوٹ کر دور جا گرا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم میرے ساتھ ایسا کرو گے۔ اس نے آگے بڑھ کر شہزاد کو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور اس کے گریبان کو پکڑ کر اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، میں تمہیں جیل کے پیچھے گھسیٹوں گی۔ تم نے میری عزت خراب کی، میری زندگی برباد کر دی اور اب میرے شوہر کی زندگی لینا چاہتے ہو؟ ماہی کے آخر جملے پر راہیم نے ماہی کو ایک جھٹکے سے مڑ کر دیکھا تھا۔ میں تم دونوں کی جان لے لوں گا، کیا تم سمجھتے ہو خود کو؟ ماہی تم میری ہو اور میں تمہیں کبھی اس کے ساتھ جینے نہیں دوں گا۔ اس نے ایک دم سے آگے بڑھ کر جیسے ہی ماہی کا گلا پکڑنا چاہا، راہیم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک جھٹکے سے اسے دھکا دیا اور وہ دور زمین پر جا گرا تھا۔ خبردار، میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تم نے جو کچھ کیا، تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اب اگر تم نے میری بیوی کو کچھ بھی کہنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا نہیں ہوگا کوئی۔ ساتھ ہی اس نے پولیس کو بلوا لیا اور یوں شہزاد کو پولیس پکڑ کے لے گئی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شہزاد کے جاتے وہ اپنے کمرے میں آئی اور راہیم کو اپنا بیگ پیک کرتے دیکھا تو ایک دم سے پوچھ بیٹھی، میں لندن واپس جا رہا ہوں۔ اس کا جواب سن کر ماہی کو ایک دھکا سا لگا تھا۔ آپ میرے ساتھ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک دم سے ماہی اس کے آگے آ گئی۔ کیوں، میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے سینے پر بازو لپیٹ کر اس کی جانب دیکھا تو وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا کر رہ گئی اور اپنی نظریں جھکا لی۔ سب کچھ واضح ہو گیا تھا، ہر غلط فہمی دور ہو گئی تھی اور اب وہ اسے بیوی ہونے کے ناطے سوال کر رہی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر کیوں جا رہا ہے۔ آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اس سے زیادہ ظلم ایک شوہر کا بیوی پر کیا ہو سکتا ہے؟ ماہی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھامے تو راہیم نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ بہت جرأت آ گئی ہے محترمہ، آپ میں سب کچھ صاف ہو گیا ہے تو آپ شیرنی بن رہی ہیں؟ راہیم کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ ابھری تو ماہی نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ میں ایک اعتراف کرنا چاہتی ہوں، بلکہ ایک حقیقت آپ کو بتانا چاہتی ہوں، ایک انکشاف کرنا چاہتی ہوں۔ جس طرح آپ مجھ سے محبت کرتے تھے، میں نے بھی ہمیشہ اپنے دل میں آپ کو ہی بسایا۔ اس نے انکشاف کیا تو راہیم کی آنکھیں کھل گئیں۔ تو پھر یہ دوری کیوں بنا رکھی؟ راہیم نے مسکرا کر ایک جھٹکے سے اسے کھینچا تو وہ اس پر آ گری۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا۔ ماہی نے مسکرا کر آگے اسے خود سے دور کرنا چاہا تو راہیم کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔
محترمہ ذرا رومانس مکمل ہونے دیں، پھر اپنی تیاری مکمل کر لیں۔ ہم کچھ دنوں کے لیے ہنی مون پر لندن جا رہے ہیں۔ ویسے تو انتہائی برے دل کے ساتھ جانا چاہتا تھا، لیکن اب ماننا پڑے گا کہ تمہارے جیسی بیوی ہو تو کون اپنے دل کو اس طرح سنبھالتا رہے گا۔ بس آپ اپنے آپ کو مضبوط کرو اور میری بےتابیاں سہنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ رحم نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تو ماہی اس میں سمٹ گئی۔ محبت کا موسم ان کے دلوں میں برسات برسانے لگا اور وہ دونوں اس برسات میں کھل کر بھیگنے لگے۔